بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ مبارک کے دل میں حضرت بہلول دنا سے ملاقات کا شوق ہوا۔ کسی نے بتایا کہ وہ صحرا میں ملیں گے۔ حضرت عبداللہ مبارک صحرا کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک جگہ انہوں نے حضرت بہلول دنا کو دیکھا کہ ننگے سر ننگے پاؤں یاہو یاہو پکار رہا ہے۔ وہ قریب گئے اور سلام کیا۔ حضرت بہلول دنا نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت عبداللہ مبارک بولے، یا شیخ، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ مجھے بتائیے کہ زندگی کو گناہوں سے کس طرح پاک کروں، اپنے سرکش نفس سے کس طرح بازی لے جاؤں اور کیوں کر راہ نجات اختیار کروں۔ حضرت بہلول دنا نے سادگی سے کہا، بھائی، جو خود عاجز اور پریشان ہے اس سے کوئی دوسرا کیا امید رکھ سکتا ہے؟ میں تو دیوانہ ہوں، تو جا کر کسی عقل مند کو تلاش کر جو تیری فرمائش پوری کر سکے۔ حضرت عبداللہ مبارک نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ حضرت بہلول دنا، اسی لیے تو یہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے کہ سچی بات کہنے کی جرت تو صرف دیوانے ہی رکھتے ہیں۔ حضرت بہلول دنا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش ہو گئے۔ حضرت عبداللہ مبارک منت خوشامد کرنے لگے۔ جب آپ نے بہت مجبور کیا تو حضرت بہلول دنا بولے، عبداللہ، میری 4 شرطیں ہیں، اگر تم قبول کر لو تو میں تمہیں راہ نجات دکھا دوں گا۔ حضرت عبداللہ مبارک نے بے صبری سے کہا، بصر و چشم، 4 کیا؟ میں آپ کی 4000 شرطیں ماننے کو تیار ہوں کہ راہ نجات کی بھلا کوئی قیمت ہو سکتی ہے۔ حضرت بہلول دنا کہنے لگے، تو پھر سن، میری پہلی شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرے یا خدا کے حکم کی نافرمانی کرے تو اس کا رزق بھی مت کھا۔ حضرت عبداللہ مبارک گھبرائے، یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی خدا کا رزق نہ کھائے؟ حضرت بہلول دنا کہنے لگے، تو پھر عقل مند آدمی، خدا کی بندگی کا دعویٰ بھی نہ کرو۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کی نمک حرامی کرو۔ حضرت عبداللہ مبارک نے اعتراف کیا، بے شک آپ سچ فرماتے ہیں، دوسری شرط بیان کیجیے۔ حضرت بہلول دنا نے کہا، دوسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کرنا چاہے تو خدا کی زمین سے نکل جا۔ حضرت عبداللہ مبارک اتنے پریشان، اف خدایا، یہ شرط تو بالکل ہی ناقابل عمل ہے، زمین کے سوا بندہ کہاں رہ سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ مبارک نے چلا کر کہا۔ حضرت بہلول دنا بولے، عبداللہ، اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ کیا تجھ میں ذرا برابر بھی انصاف نہیں ہے؟ کیا تیرے خیال میں یہ صحیح ہے کہ بندہ جس کے ملک میں رہے، جس کا رزق کھائے اور جس کی بندگی کا دعویٰ کرے اس کی نافرمانی بھی کرے؟ حضرت عبداللہ مبارک نادم ہوئے اور کہنے لگے، بہلول، بے شک آپ نے سچ فرمایا، اب تیسری شرط بھی بیان کیجیے۔ حضرت بہلول دنا کہنے لگے، بھائی، تیسری شرط یہ ہے کہ جب تو کوئی گناہ کا ارادہ کرے یا خدا کی نافرمانی کرنا چاہے تو کسی ایسی جگہ جا کر جہاں خدا تجھے نہ دیکھ سکے، نہ ہی تیرے حال سے واقف ہو۔ جب تجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں تجھے خدا نہ دیکھے تو پھر جو تیرا دل چاہے کر۔ حضرت عبداللہ مبارک بے حد پریشان ہوئے، جناب شیخ بہلول، یہ شرط بھی ویسے ہی کٹھن اور ناقابل عمل ہے۔ خدا تو حاضر و ناظر ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ سب کچھ جانتا اور دیکھتا ہے، تو پھر ایسی کون سی جگہ ہے جو سے پوشیدہ اور اوجل ہے؟ تو عبداللہ، جب تو یہ جانتا ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے تو پھر کیا کسی بندے کو زیب دیتا ہے کہ وہ خدا کی زمین پر رہے، اس کا رزق کھائے، اس کے سامنے ہی اس کی نافرمانی کرے اور پھر بھی اسے بندگی کا دعویٰ ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یہ خیال نہ کرو کہ اللہ اس عمل سے غافل ہے جو ظالم کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ مبارک نے پشیمانی سے کہا، بہلول، میں لاجواب ہوں، اب آپ اپنی چوتھی شرط بیان کریں۔ حضرت بہلول دنا کہنے لگے، چوتھی شرط یہ ہے کہ جس وقت ملک الموت اچانک تیرے پاس آئے تاکہ خدا کے امر کو پورا کرے اور تیری روح قبض کر کے لے جائے تو اس گھڑی ملک الموت سے کہنا، اے ملک الموت، ذرا تو ٹھہر، میں اپنے عزیزوں سے رخصت ہو لوں اور وہ توشہ اپنے ساتھ لے لوں جو آخرت میں میری نجات کا سبب ہو، پھر تو میری روح قبض کرنا۔ حضرت عبداللہ مبارک نے فریاد کی، ملک الموت کب کسی کو مہلت دیتا ہے شیخ بہلول؟ یہ آپ نے کیسی کڑی شرط لگا دی؟ تو پھر اے دانش مند، اس دیوانے کی بات سن، جب تو جانتا ہے کہ موت سے کسی کو انکار نہیں، ملک الموت کسی کو مہلت نہیں دیتا، گناہوں کے بیچ میں کسی بھی وقت ملک الموت تیرے سامنے آن کھڑا ہوگا، پھر ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملتی، جیسا کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے، جس وقت موت آئے گی نہ گڑی بڑھ کی دیر ہوگی نہ جلدی۔ تو اے عبداللہ، تو کب غفلت سے ہوشیار ہوگا؟ دیکھ، غرور سے دور رہ اور آخرت کی فکر کر، لمبا سفر تیرے سامنے ہے اور عمر بہت مختصر ہے، جو کام اور عمل خیر آج ہو سکتا ہے وہ آج ہی کر لو،
کیا خبر تو کل کو نہ دیکھ سکے، جو وقت ہاتھ میں ہے وہی غنیمت ہے، اب مال خیر کی صورت میں آج ہی آخرت کا توشہ اپنے ہمراہ لے لے، ایسا نہ ہو کہ کل بچتانا پڑے۔ حضرت عبداللہ مبارک کا سر جھکتا چلا گیا اور آپ کی زبان گنگ ہو گئی۔ حضرت بہلول دنا نے کہا، عبداللہ تم نے خود ہی مجھ سے نصیحت کرنے کی فرمائش کی تھی جو تجھے راہ نجات دکھا دے، تم نے اب سر کیوں جھکا لیا ہے؟ تمہاری زبان پر تالا کیوں پڑ گیا ہے؟ تم آج میرے سامنے لاجواب ہو گئے ہو، تو جب کل روز حشر تم سے پوچھ گچھ ہوگی تو کیا جواب دو گے؟ یہاں اس دنیا میں ہی اپنا حساب صاف کرو تاکہ کل کے خوف سے پناہ میں رہو۔ حضرت عبداللہ مبارک نے جھکا ہوا سر اٹھایا اور سچائی سے بولا، جناب شیخ بہلول، میں نے آپ کی نصیحت کو دل و جان سے سنا ہے اور اسے حرز جان بنا لوں گا۔ آپ نے مجھے اپنا مرید بنا لیا ہے۔ لوگ تو آپ کو یوں ہی دیوانہ کہتے ہیں، ورنہ کون نہیں جانتا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور محبت نے آپ کو یگانہ روزگار بنا دیا ہے۔ آپ پاگل نہیں، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ہیں۔ حضرت بہلول دنا نے اپنی گدری اٹھائی اور یہ کہتے ہوئے چل پڑے، بندے کو لازم ہے کہ جو کچھ کرے خدا کے حکم سے کرے اور جو کچھ کہے سنے خدا کے حکم سے، کیونکہ وہ بندگی کا دعویٰ رکھتا ہے اور خود کو خدا کا بندہ کہتا ہے۔ پیارے دوستوں، مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔